امام غزالی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں اللہ کی 3 مخلوق کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی۔ ایک وہ مخلوق جس سے اللہ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق نورانی مخلوق ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ ان کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھی، وہ مادہ ہی نہیں رکھا جس سے یہ اللہ کی معصیت کر سکیں۔ اور دوسری جو مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے یا کر سکتی ہے، تو اس کی پھر 2 قسمیں ہو گئیں۔ ایک تو وہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوگی مگر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اور وہ توبہ نہیں کرے گی، اور یہ مخلوق شیطان ہے، یہ مخلوق شیطان ہے۔ اور تیسری مخلوق کے بارے میں حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک ایسی مخلوق جس سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ کھول رکھا ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اس مرتبے سے اٹھا کر کے بلند مرتبے کو پہنچا دے گا۔ اور یہ مخلوق کون ہے؟ فرمایا یہ مخلوق انسان ہے۔ اس کو بہت خوبصورت انداز میں سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا، خوبصورت، بہترین، اعلیٰ اور افضل ڈھانچے پر پیدا فرمایا۔ یعنی انسان کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے بہتری رکھی، پیدائشی طور پر انسان بہتر ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے اسفل السافلین میں پھینک دیا، پھر اسے اسفل السافلین میں پھینک دیا۔ اسفل السافلین میں پھینکنے کا کیا مطلب؟ اسفل السافلین میں پھینکنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کا یہ پتلا تیار کیا اور اس پتلے کے اندر اللہ رب العزت نے 2 چیزیں رکھی، ایک تو روح رکھی اور دوسری نفسانیت رکھی، خواہشات، اور پھر اسے اس دنیا میں بھیجا جس دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے لذتوں خواہشوں کی آماجگاہ ہے یہ۔ تو انسان جو کہ فطری طور پر بہت خوبصورت چیز، بہت بہترین مخلوق، اس کو اللہ رب العزت نے امتحان لینے کے لیے نفسانیت دے کر کے، خواہشات دے کر کے اور اتنی خوبصورت اور رنگین دنیا دے کر کے بھیجا، اور کہا کہ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی میں ہی لگا رہ جائے، دنیا کی رنگینیوں میں ہی لگا رہ جائے، شیطان جو اسے بتا رہا ہے اسی کو ہی اپنا لے اور پھر اسی اسفل السافلین میں پڑا رہ جائے، یا پھر انسان انبیاء کی سنہری کڑی نے جو پیغامات دیے ہیں ان پیغامات کو قبول کر لے، اللہ کے احکامات کو قبول کر لے، روح جس طرف بلا رہی ہے اس طرف چلا آئے، اور پھر اسفل السافلین سے اٹھ کر کے ملائکہ کے صف میں کھڑا ہو جائے، یا پھر ملائکہ سے بھی اٹھ کر کے اشرف المخلوقات ہو جائے۔ اللہ نے یہ اختیار انسان کو دے دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، تو لیکن جو ایمان لے آئیں گے اسفل السافلین میں، عمل صالح کر لیں گے، بہترین عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں گے، فلہم اجر، تو اللہ فرما رہا ان کے لیے بے حساب اجر ہے، بے حساب اجر ہے اللہ کے یہاں۔ اب یہ پوری بات آپ نے سمجھ رکھی کہ انسان کو اللہ رب العزت نے گناہ کی بھی طاقت دی ہے اور توبہ کی بھی توفیق دی ہے، لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے اور اسی گناہ کے دلدل میں پھنسا رہ جائے تو پھر اللہ کے یہاں وہ مردود شمار ہوگا، شیطانوں کے اور ابلیسوں کے صف میں کھڑا کر دیا جائے۔